راحیل 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 ایسا تو نہیں راحیل خداؤں کے غضب کا شکار ہو گئی ہو؟ تمہاری خالہ راحیل کے لیے دعا کرو، تمہاری دعا جلدی قبول ہوگی۔ آخر کوئی کچھ کیوں نہیں کرتا؟ خطرناک کر دیا ہے۔ میں خون اور آگ دیکھ رہی ہوں۔ موت کا منحوس سایہ ہر طرف منڈلا رہا ہے۔ کفر کی یہ آگ سب سے پہلے خود کافر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ جس نے خداؤں کی توہین کی وہ جلد سزا پائے گا۔ کہیں وہ خدا کے غضب کی شکار تو نہیں ہو گئی ہے؟ دیکھا دیکھا ایسٹر نے اس کے لیے بد دعا کی تھی۔ ہاں، کہا تھا کفر کی آگ سب سے پہلے خود کافر کے دامن میں لگے گی۔ جس کسی نے خداؤں اور اشتار بزر کی توہین کی وہ سب سے پہلی سزا پائے گا۔ راحیل اب کیسی ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کچھ کریں، راحیل کی حالت بالکل ٹھیک نہیں۔ گھبراؤ مت، خدا ہمارے ساتھ ہے، جو اس کا ارادہ۔ سب لوگ تانے دے رہے ہیں کہ وہ اشتار اور استر کے جادو کی شکار ہو گئی ہے۔ اچھا، تو اب دیکھنا ہے کہ راحیل اور اس کے بچے کا خدا۔ خدایا، راحیل کا خیال رکھنا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس حال میں تنہا مت چھوڑیں۔ تم گھبراؤ مت، مجھے اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے۔ تم اپنے خدا کے ساتھ جو معاملہ چاہے کرو، لیکن میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ کوئی طبیب، کوئی علاج معالجہ، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ میں بھی طبیب کی تلاش میں جا رہا ہوں، طبیب حقیقی۔ یہ نہ صرف فدان کے لوگوں کے لیے بلکہ میری بیٹیوں کے لیے بھی بلائے جان بنا ہوا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا اس کا کیا کروں۔
ایستر کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ وہ ایک ماہر دائی ہے۔ ٹھیک کہتی ہو جناب لابان، ایستر کو بلوا لیجئے۔ اگر وہ آ جائے، وہ ایک ماہر دائی ہے۔ جی جاؤ جا کر دیکھو، اگر اس طرح آ جائے تو جو بھی مانگے گی میں اسے دوں گا۔ کہنا کہ لابان نے کہا ہے کہ اگر میری بیٹی کو اس مشکل سے نجات دلا دی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں یعقوب کو فدان سے شہر بدر کر دوں گا۔ جی جاؤ۔ یعقوب بابل کے خداؤں کے عذاب کا شکار ہو گیا ہے۔ اشتار بزرگ سے مخالفت کی یہی سزا ہے۔ اپنا منہ بند کرو۔ یعقوب سے کہو وہ اپنے خدا سے مدد کیوں نہیں مانگ رہا ہے۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو مصیبت کے وقت اپنے خدا کو کبھی نہیں بھولتی۔ جناب لابان نے مجھے بھیجا ہے، یعقوب نے نہیں۔ کر دیں گے۔ میرے خیال میں یہ بہترین موقع ہے۔ فدان کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اشتار کی قدرت و طاقت اور معبود کی جادوگرنی ایستر کی صلاحیتیں کیا ہیں۔ اگر راہیل کو نجات دلا دو تو کوئی شک نہیں کہ فدان کے لوگوں کے ہوگا۔ یہ سب کچھ تو راہیل کی موت سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، اسے مرنے دو۔ ٹھیک ہے، تو جاؤ اور یہی جا کر لوگوں سے کہو، انہیں بتاؤ راہیل کی موت اشتار کی مخالفت، یکتا پرستی اور اشتار اور ایستر کی قوتوں کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ کتنا اچھا ہو اگر راہیل اور اس کے بچے کی موت کے ساتھ ہی فدان میں بارش بھی برسنا شروع ہو جائے۔ اگر اسے ہوش نہیں آیا تو دونوں مر جائیں گے۔ یہ دھواں اسے مار ڈالے گا، ہوش میں نہیں لائے گا۔ کچھ پتا چلا؟ نہیں، اب تو بس یہ دیکھنا ہے کہ یعقوب کا خدا کامیاب ہوتا ہے یا ایستر کا خدا۔ وہ تو ظاہر ہے کامیابی یقیناً اشتار ہی کی ہوگی۔ لابان، تم نے مجھے بلانے کی زحمت کی، کیوں؟ یعقوب کا تو کہنا تھا کہ وہ ایک قدرت مند اور بے مثال خدا رکھتا ہے، تو پھر اس سے مدد کیوں نہیں مانگتا؟ راہیل کی جان اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی یعقوب ایشتار کے سامنے دست سوال دراز کرے۔